جی بالکل، شہریوں کو قدرتی آفات سے محفوظ بنانے اور آگاہی دینے کے لیے ایک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ ہے زندگی سے منسلک افراد کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ قدرتی آفات کے حوالے سے شہریوں کے نام یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ سر بہت مہربانی، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا آج کی واک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک قدرتی نظام کے اندر موجود ہیں، تو قدرتی آفات تو ایک نیچرل متوقع چیز ہوتی ہے۔ آج 8 اکتوبر ہے 2023 اور 8 اکتوبر 2005 کو ایک بہت بڑی قدرتی آفت پاکستان میں زلزلہ آیا تھا 1935 کے بعد، اور اس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے یا زخمی ہوئے۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ نے اس پہ بڑا ریسپانڈ کیا، ہمارے بہت سارے ادارے وجود میں آئے جدید ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق، جن میں سب سے نمایاں جو ہے پی ڈی اے میں ہے، باقی ہمارے ادارے ہیں 11 بائی ہے، سول ڈیفنس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری جو ہے وہ ترمیمات کی گئیں، اصلاحات کی گئیں اس کے اندر۔ تو بنیادی مقصد تو لوگوں کے اندر آگاہی دینا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ قدرتی آفات کا آنا تو ایک نیچرل بات ہے، لیکن قدرتی آفات کے بارے میں اگر آپ کو آگاہی ہو کہ اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اداروں کو بھی تیار ہونا چاہیے، تو نقصان کم ہوتا ہے اور رسپانڈ کرنے کے لیے۔ اور اگر عوام کے اندر آگاہی ہو، شعور ہو کہ اسے کیسے نمٹنا ہے، تو نقصان کو ڈیزاسٹر سے کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سری لنکا میں ایک بچی کا بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ جب سونامی آنے والا تھا تو اس نے اپنے والدین کو کہا کہ نکلے، سونامی آنے والا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے وہاں سے نکل گئے، باقی لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ تو ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بچی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سونامی آنے والا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب سونامی آنے والا ہوتا ہے تو ہاتھی پہلے جو ہے نا جی سمندر کے کنارے سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہاتھیوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو میں سمجھ گئی کہ سونامی آ رہا ہے، اور میں نے والدین کو بتایا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ کس قسم کی آفات میں کیسے نمٹنا ہے، کیسے نقصانات کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، پینک سے کیسے بچنا ہے، قبل از وقت کیسی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ مثلا سیلاب کے حوالے سے اگر آپ کچے کے علاقوں میں مکانات نہ بنائیں اور وہاں پہ کوئی انسٹالیشن ایسی نہ کریں تو نقصان منیمائز ہوگا۔ زلزلے کے حوالے سے لوگ جو ہے نا جو اپنی عمارتیں جو اب گورنمنٹ نے کوڈ دیا ہوا ہے اس کے مطابق بنائیں، اور جب زلزلہ آ رہا ہو تو ان کو پتہ ہو اگر کہ ہم نے اس وقت کیا بیہیو کرنا ہے، تو ظاہر ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہے، چونکہ یہ عام طور پہ جیسے زلزلہ ہے، کچھ قدرتی آفات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے لیکن کچھ قدرتی آفات کا تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جدید سائنس کے باوجود ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کس وقت زلزلہ آ جائے گا۔ تو اس وقت پینک کریٹ نہ ہو، اداروں کو پتہ ہو، ان کی ریہرسل ہو کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے ریسپانڈ کرنا ہے، تو اس سے نقصانات کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ سن رہے تھے کہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان صاحب کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ شہریوں کو قدرتی آفات کی تباہ کاریوں سے محفوظ بنانے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لا رہی ہے۔ جی